یمن الارض قسطا عدلا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جھگڑے رہیں گے، ساری دنیا امن کے سائے زیر سایہ رہے گی۔ تو ان جھگڑوں کو ختم کریں، اس وقت کو قریب لانے کے لیے کہ امام علیہ السلام آئیں، عدل کی حکومت قائم ہو، ہم ایک ہو جائیں، ان کفار کا غلبہ تسلط ختم کریں، دین کے جھنڈے لہرا دیں، پھر انشاءاللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اجل اللہ فراجہ، وہ بھی آ جائے گا وقت۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی سٹیج نہیں تیار کر لیں، ہم کیسے آ جائیں؟ ہم فساد ڈالے ہوئے ہیں، وہاں نہیں جا رہے۔ فساد ختم کریں، ایک ہو جائے، کفار کا غلبہ مٹانے کے لیے جہاد کریں، پھر تائید غیبی ہوگی، اللہ امام کو بھی ظاہر کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے لشکر بھی ساتھ ہوں گے، تو نصر من اللہ ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے پہلے ہم اپنے ذہن جو ہے ان کو کچھ وسیع کریں، خدا کے لیے ایسے لوگوں کو نہ بلائیں، ان کی باتیں نہ سنیں جو جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے سر پر بھی قرآن رکھے شیعہ کے، بھئی آپ نے یہ باتیں ہوتی دیکھی ہیں، سنی سنائی ہے نا، 1400 سال کی بات، آپ اپنے دور کا آپ دیکھ لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دور میں ذوالفقار علی بھٹو گزرا، اب ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں، وہ دیوانے، کچھ کہتے ہیں اس سے زیادہ بے ایمانی کوئی نہیں۔ ہم اپنے دور کا حل نہیں کر سکتے، تازہ بات ہے۔ دونوں گروہوں نے کچھ باتیں سنی ہیں کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، دوسروں نے سنی وہ ملک کا بڑا خیر خواہ۔ تو آپ عالم الغیب نہ بنیں، نہ کسی پر حقیقت کھل سکتی ہے، اللہ جانتا ہے کون ٹھیک تھا کون نہیں۔ آپ اب فکر کریں کہ مسلمانوں کو ایک کر کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں، اور پھر اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور یہ پھونکے مار رہے ہیں جو، کچھ نہیں، یہ اٹھ جائیں گے، کچھ نہیں اسلام کا بگاڑ سکتے۔ اسلام کی پشت پر میں جانتا ہوں کہ جب خلیفہ ثانی نے پوچھا کہ فلاں ہاتھ پر جانا چاہیے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ نہج البلاغہ میں کہ عمر، اسلام کا غلبہ نہ لشکروں سے ہوا نہ تعداد سے ہوا، یہ اللہ کی مدد سے ہمیشہ ہوا، اللہ خود کرے گا، تمہاری تدبیریں کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ مسئلے سب حل ہوں گے۔ مگر اس کے لیے بنیادی باتیں جو ہے نا، ان میں سے ایک تو یہاں شروع ہو گئی کہ دین و دنیا کا امتداد ہوگا، قدیم و جدید۔ بہت خوشگوار یہ ابتدا ہے، بڑی خوشی کی بات، اللہ دوسرے گروہوں کو بھی توفیق دے کہ ایسے مدارس قائم کریں، اور جامع ازہر کی طرح آپ بھی کریں کہ اگر آپ کے یہاں فقہ جعفریہ پڑھائی جا رہی، جیسے وہ پہلے 4 فقہ پڑھاتے تھے نا، اب انہوں نے جامع ازہر میں فقہ جعفریہ بھی شامل کر دی کہ 5 پڑھو۔ اور کیسے محمد جواد نے، شیعہ عالم نے المذاہب الخمسہ لکھی، 5 مذہب، حنفی کیا کہتے ہیں، اگر سارے پڑھے جائیں اور ساروں کے دلائل سامنے ہوں، ذہن کھل جاتا، آدمی کو پتہ چلتا کوئی یار ٹانگ ٹوئیاں نہیں مار رہا، نہ کوئی دین میں فساد ڈال رہا، دلائل کی بنا پر۔ اور آپ شیعہ مجتہدین میں دیکھتے ہیں، سنیوں کو چھوڑیں، شیعہ اور وہاں میں مسئلوں میں اختلاف ہوتا، وہ شرارت ہے نہیں، علم کی بنا پر ایک مجتہد کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا۔ تو اس کو آپ وسعت دیں۔ 2 باتیں اگر ذہن میں رہیں نا، کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتا ہے وہ ناممکن بات چاہتا ہے، اختلاف نہیں ختم ہونا چاہتا، وہ ذوق والی بات، گلہائے رنگ رنگ سے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے۔ آپ ذہن چھیننا چاہتے ہیں، کچھ میری معلومات ہیں، کچھ نقوی صاحب کی ہیں، جیسی جیسی علم کی سطح اس کے مطابق آدمی سوچتا، وہ عالم الغیب۔ اختلاف رہے گا جب تک دیانت اور سوچ ہے، جب تک لوگ سوچتے نا زیادہ نا اور دیانتداری سے اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، وہاں میں اختلاف رہے گا، شیعوں میں بھی رہے گا، سنیوں میں رہے گا۔ بری کیا بات ہے نزاع اور جدال، اختلاف کو لڑائی کا سبب بنا لیا جائے، آپس میں خون خرابے کیے، یہ بیوقوفی ہے۔ عالم اگر ایک بات کہتا ہے اس کی دلیل سنیں، آپ کے پاس ہے آپ بھی دیں، اگر اتفاق ہوتا ٹھیک ہے، ورنہ جینے دے ایک دوسرے، اپنی اپنی بات پر قائم رہیں۔ اور میرا حال یہ سن لیں، میں یہ کچھ پتہ نہیں، اپنے مجموعہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک ہی نماز میں کچھ رکھتے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کچھ یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں، کوئی یہاں باندھ کر پڑھتا ہوں۔ میں نے دیکھا یہ کچھ چیزیں نہیں، کچھ۔ اور میں نے ابھی شیعہ دوستوں سے بات کی تھی، کیونکہ عام طور پر عملیات جو ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا کہ یہ جو ہے نا تکلیف، ہاتھ باندھنا یہ مبطل صلاۃ، نماز باطل کر دیتا۔ میں نے آقا محسن الحکیم کیا جو عملیہ تھا وہ نکال کر یہ پڑھو اور یہ پڑھو، میرا تو جو شرح مولا مجلسی کیا لکھتے ہیں کہ صرف ہمارے مسلک میں یہ ہے نہیں، ورنہ کوئی دلیل نہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی۔ حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ پڑھو، کیوں فتوے ایسے دیتے ہو؟ لیکن اگر باندھ لیے کیا قیامت آ گئی؟ اور اس نے اگر چھوڑ دیے، تھوڑے دن ہوئے ہمارے یہاں بڑا جامعہ سلفیہ، وہاں کے استاد تھے، نہیں یہ امام مالک کے بازو توڑ دیے گئے تھے اس لیے وہ باندھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا یار گپیں کیوں ہانکتے ہو؟ امام مالک تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب عبداللہ ابن زبیر چھوڑ کر پڑھتے، جب ابراہیم نخعی، محمد ابن سیرین، حسن بصری اور سعید بن المسیب جو چوٹی کے تابعین کے سردار ہیں، یہ امام پیدا بھی نہیں سے۔ یہ دیکھ لیا تمہید
دلائل کے ساتھ. اور مصنف ابن ابی شیبہ ایسی باتیں نہ کریں، مان لیں کہ چھوڑنا باندھنا دونوں کوئی بات، اس میں کچھ نہیں رکھا. دل حاضر ہونا چاہیے. نماز کی روح جو ہے نا کہ چھوڑے ہیں یا باندھیں، دل ہے حاضر، خشوع ہے. اگر وہی نہیں تو چھوڑنے سے کیا ملا اور باندھنے سے کیا ملا. تو ان فضول بحثوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے مطالعہ کی وسعت ہونی چاہیے. جب لوگ اپنے مینڈک کی طرح کنویں میں رہتے ہیں نا، انہیں نہیں پتہ کہ علم اس کے باہر بھی ہے. اگر وہ باہر کا بھی پڑھیں گے ایمانداری سے، محبت سے، پتہ چلے گا ہر جگہ نور ہی نور ہے. رسول اللہ کا فیض ہر جگہ ہے، کہیں نہیں کوئی خرابی ہمارے اپنے ذہنوں میں. اللہ مجھے اور آپ سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت نصیب کرے، اسی پر زندہ رکھ کر اس پر مارے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ میری باتیں بھی بوڑھے کی آپ نے ذرا دلچسپی سے سن لی. اس کے لیے میں آپ کا احسان مانوں. اللہ اجر